ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عربوں کے ایک استبل میں بہت سے گدھے رہتے تھے۔ اچانک کیا ہوا کہ ایک نوجوان گدھے نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ بھوک اور فاقوں سے اس کا جسم لاغر اور کمزور ہوتا گیا۔ کمزوری سے تو بیچارے کے کان بھی لٹک کر رہ گئے۔ گدھے کا باپ اپنے گدھے بیٹے کی روز بروز گرتی ہوئی صحت کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دن اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے اپنے گدھے بیٹے سے اس کی گرتی ہوئی صحت اور ذہنی اور نفسیاتی پریشانیوں کا سبب جاننے کے لیے تنہائی میں بلا کر پوچھا، بیٹے کیا بات ہے؟ ہمارے استبل میں تو اعلیٰ قسم کی جو کھانے کے لیے دستیاب ہیں، مگر تم ہو کہ فاقوں پر ہی آمادہ ہو۔ تمہیں ایسا کون سا روگ لگ گیا ہے؟ آخر مجھے بھی تو کچھ بتاؤ، کسی نے تیرا دل دکھایا ہے یا کوئی تکلیف پہنچائی ہے؟ گدھے بیٹے نے اپنا سر اٹھایا اور ڈبڈباتی آنکھوں سے اپنے گدھے باپ کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں اے والد محترم، ان انسانوں نے تو میرا دل ہی توڑ کر رکھ دیا ہے۔ کیوں؟ ایسا کیا کیا ہے ان انسانوں نے تیرے ساتھ؟ یہ انسان ہم گدھوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ باپ نے حیرت سے پوچھا۔ بیٹے نے جواب دیا، کیا آپ نہیں دیکھتے کس طرح بلا سبب ہم پر ڈنڈے برساتے ہیں، اور جب خود انہی میں سے کوئی شرمناک حرکت کرے تو اسے گدھا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں؟ کیا ہم ایسے ہیں؟ اور جب ان انسانوں کی اولاد میں سے کوئی گھٹیا حرکت کرے تو اسے گدھے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اپنے انسانوں میں سے جاہل ترین لوگوں کو گدھا شمار کرتے ہیں۔ اے والد محترم، کیا ہم ایسے ہیں؟ ہم ہیں کہ بغیر سستی اور کاہلی کے ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہم ان سب باتوں کو خوب سمجھتے اور جانتے ہیں۔ ہمارے بھی کچھ احساسات ہیں آخر۔ گدھا باپ خاموشی سے اپنے گدھے بیٹے کی ان جذباتی اور حقائق پر مبنی باتوں کو سنتا رہا۔ اس سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا بیٹا اس کم عمری میں کیسی اذیت ناک سوچوں سے گزر رہا ہے۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ صرف کھڑے کھڑے کانوں کو دائیں بائیں ہلاتے رہنے سے بات نہیں بنے گی۔ بیٹے کو اس ذہنی دباؤ اور پریشانی سے نکالنے کے لیے کچھ نہ کچھ جواب تو دینا ہی پڑے گا۔ لمبی سی ایک سانس چھوڑتے ہوئے اس نے کہنا شروع کیا کہ اے میرے بیٹے سن، یہ وہ انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما کر ساری مخلوقات پر فوقیت دے دی، لیکن انہوں نے ناشکری کی۔ انہوں نے اپنے بنی نوع انسان پر جو ظلم و ستم ڈھائے ہیں وہ ہم گدھوں پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم سے 1000 گنا زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر یہ دیکھو، کبھی تو نے ایسا دیکھا یا سنا ہے کہ کوئی گدھا اپنے گدھے بھائی کا مال چراتا ہو؟ یا تو نے کبھی ایسا دیکھا یا سنا ہے کہ کسی گدھے نے اپنے ہمسائے گدھے پر خنجر مارا ہو؟ یا تو نے کبھی ایسا دیکھا یا سنا ہے کہ کوئی گدھا اپنے ہم جنس گدھے کی پیٹھ پیچھے غیبت یا برائیاں کرتا ہو؟ یا تو نے کبھی ایسا دیکھا یا سنا ہے کہ کوئی گدھا اپنے گدھے بھائی یا اس کے کسی بچے سے گالم گلوچ کر رہا ہو؟ یا تو نے کبھی ایسا دیکھا یا سنا ہے کہ کوئی گدھا اپنی بیوی اور بچوں کی مار کٹائی کرتا ہو؟ یا تو نے کبھی ایسا دیکھا یا سنا ہے کہ گدھوں کی بیویاں یا بیٹے اور بیٹیاں سڑکوں یا کیفے وغیرہ پر فضول وقت گزاری کرتے ہوں؟ یا تو نے کبھی ایسا دیکھا یا سنا ہے کہ کوئی گدھی یا گدھا کسی اجنبی گدھے کو دھوکہ دینے یا لوٹنے کی کوشش کر رہے ہوں؟ یا تو نے کبھی ایسا دیکھا یا سنا ہے کہ امریکی گدھے عرب گدھوں کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہوں، وہ بھی صرف اس لیے کہ ان کے جو حاصل کر سکیں؟ یا تو نے کبھی ایسا دیکھا یا سنا ہے کہ گدھوں کا کوئی گروہ آپس میں محض جو کے چند دانوں کے لیے باہم دست و گریبان ہوں، جس طرح یہ انسان آٹا اور چینی کی لائنوں میں باہم دست و گریبان نظر آتے ہیں؟ یقیناً تو نے یہ انسانی جرائم ہم گدھوں میں کبھی نہ دیکھے اور نہ سنے ہوں گے، جبکہ انسانی جرائم کی لسٹ تو اتنی طویل ہے کہ بتاتے ہوئے بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ یقین کرو یہ انسان جو کچھ مار پیٹ اور پرتشدد برتاؤ ہمارے ساتھ روا رکھتے ہیں وہ محض ہمارے ساتھ حسد اور جلن کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ہم گدھے ان سے کہیں بہتر ہیں، اور اسی لیے تو یہ ایک دوسرے کو ہمارا نام لے کر گالیاں دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے کم ترین گدھا بھی ایسے کسی فعل میں ملوث نہیں پایا گیا جس میں یہ حضرت انسان مبتلا ہیں۔ بیٹے، یہ میری تجھ سے التجا ہے کہ اپنے دل اور دماغ کو قابو میں رکھ، اپنے سر کو فخر سے اٹھا کر چل، اس عہد کے ساتھ کہ تو ایک گدھا ہے اور ابن گدھا ہے اور ہمیشہ گدھا ہی رہے گا۔ ان انسانوں کی کسی بات پر دھیان نہ دے، یہ جو کہتے ہیں کہا کریں، ہمارے لیے تو اتنا فخر ہی کافی ہے کہ ہم گدھے ہو کر بھی نہ کبھی قتل و غارت کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی چوری چکاری، غیبت، گالم گلوچ، خیانت، دہشت گردی یا آبرو ریزی۔ گدھے بیٹے کو یہ باتیں اثر کر گئیں۔ اس نے اٹھ کر جو کے برتن میں منہ مارتے ہوئے کہا کہ اے والد محترم، میں تیرے ساتھ اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ گدھا ابن گدھا رہنے میں ہی فخر اور اپنی عزت جانوں گا۔ آپ کی تفریح کے لیے اس گدھے کی دردناک کہانی کا عربی سے اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ لمحہ فکریہ تو ہے ہی،
مگر آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لا سکا تو سمجھوں گا میری کاوش رائیگاں نہیں گئی۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔ آمین۔